عامر لیاقت صاحب، یہ آج آپ اسمبلی میں پہنچے، آپ نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، بڑے اہتمام کے ساتھ لایا گیا ہوں. یہ اتنے اہتمام کے ساتھ کون لایا آپ کو؟ میں نے کہا ہم آئے نہیں لائے. ہم آئے تو اس ہم میں آپ بھی شامل ہو گئے. ہم تو پھر ہم ہے نا، پھر ہم آئے نہیں لائے. اچھا، ہم میں کون کون شامل تھا آپ کے ساتھ؟ ہم میں ہمیں ایک دیکھیے، ہم میں سب ہے، ہمیں. اچھا، یعنی ہم میں سارے تحریک انصاف والے ہیں؟ نہیں، ہم تو صرف ہم ہیں، باقی سارے تحریک انصاف والے میں. اچھا، یعنی ہم، آپ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں؟ جی، میں اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. ہم آئے نہیں لائے. اچھا، تو کون لایا آپ کو؟ ڈرائیور. اچھا، اور وہ بڑے اہتمام سے لایا؟ کس کا ڈرائیور؟ اہتمام سے لائے گی، میں بہت دن بعد اسلام آباد آیا تو بہت اہتمام سے لے کے آیا. اچھا، تو یعنی آپ کا جو جملہ تھا اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے معنی، پوری ایک کہانی ہوگی. وہ کہانی میں جاننا چاہ رہا ہوں، اگر آپ بتا سکیں. کہانی یہ تھی کہ اب پہلے لیٹر آیا اسمبلی سے کہ اس جوائنٹ سیشن، اس کے بعد اسے فون کیا ڈاکٹر صاحب جوائنٹ سیشن پھر اسے سیٹ کرائی تو ہم نے کہا سیٹ بنی تھی، ہم نے گاڑی لی، گاڑی لے کر ہم آئے اور پھر ہم آئے اور اہتمام کے ساتھ اسمبلی میں. تو بھائی وہ فون کس کا آیا؟ اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ آپ کا یعنی ہمارا ہی تھا یا وہ کسی اور کا تھا؟ ہمارا ڈرائیور تھا اور 30 سال پرانا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ آئیں، ہم آگے. اچھا، یعنی اپنی مرضی سے آپ گئے تھے، کسی نے آپ کو بولا نہیں کہ آپ کو جانا ہے؟ دیکھیے، کون بولے گا؟ مجھے کو بول سکتا ہے. اگر آپ ویسے ہی تو خیر آپ سے مذاق کرو، چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. جی، لیکن دیکھیے، اگر آپ بالکل اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم آئے نہیں لائیں گے کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم ترین رہنما ہیں وہ مسلسل رابطے میں تھے. اور آج صبح علی زیدی، جناب فواد چودھری، جناب مراد سعید، جناب علی محمد خان صاحب، یہ کچھ وزراء ہیں جو صبح سے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے رابطے میں تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ آج تو عامر بھائی آپ کو چلنا ہی چلنا ہے، آپ ہمارے بھائی. آپ تو پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اراکین اگر اپنے ہی رکن کو لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ کسی ایجنسی کے لوگ ہوتے، نہ ہی کسی کے ادارے کے لوگ ہوتے، یہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے. پارٹی کے لوگ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لے کر گئے. تو یہ بہت گندا الزام ہے اداروں پر اور فوج پر یا ادارے پر کہ جناب وہ لوگ فون کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں. ہمیں تو علی محمد خان نے فون کیا، ہمیں تو علی زیدی نے فون کیا، ہمیں تو وزیر اعظم صاحب سے کوئی ناراضگی آپ کی چل رہی تھی، کوئی گلہ تھا؟ جی بالکل تھی ناراضگی. انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بہترین کپتان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین رہنما، ایک بہترین باصلاحیت انسان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے آپ کو تقریباً 45 منٹ میں سارے گلے شکوے دور کیے. اچھا، کیونکہ جب 11 بجے آپ نے ٹویٹ کیا اس وقت تک آپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہو نہیں سکی تھی اور لگ رہا تھا کہ بڑا غم اور غصہ اس ٹویٹ میں آپ نے ظاہر کیا. اپنی سیٹ آپ نے بتائی کہ کس کو آپ نے شکست دی اور کامیابی حاصل کی، اور پھر اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر نے آپ کو ملنے بلا لیا. بالکل ظاہر کیا تھا غصہ، بالکل ظاہر کیا تھا، بالکل اپنی ایک تکلیف کا اظہار تھا، غصہ نہیں تکلیف کا اظہار تھا. اور اس کے 2 منٹ کے بعد جناب وزیر اعظم نے مجھے اپنے چیمبر میں بلایا، جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور محمد سے، اور جو کچھ بھی میں نے باتیں کی وزیر اعظم صاحب نے اس کو نہ صرف یہ کہ مانا، اعتراف کیا، بلکہ یہ بھی ریئلائز کیا کہ کہاں پہ کیا کچھ زیادتی ہوئی ہے. اور انہوں نے 45 منٹ مجھے دیے. اجلاس تھوڑا لیٹ میں گئے ہو جاتے اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہاتھ دیے وہ لے کر گئے. اچھا، تو یہ جو تکلیف تھی آپ کی یا جو بنیادی شکایت تھی وہ ٹھیک ہے اور وہ دور کر دی پرائم منسٹر صاحب نے، اور آگے امید ہے کہ پھر وہ شکایت دوبارہ نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کراچی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہوگی. مجھے نہ کسی عہدے کی تمنا تھی نہ ہے. الحمدللہ آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں وزیر بھی رہ چکا ہوں، میں خانہ کعبہ کے اندر 2 مرتبہ جا چکا ہوں، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا چکا ہوں. میرے لیے مزید کسی کی تمنا مجھے نہیں ہے. میرا دکھ اس بات کا ہے اور وہ دکھ ایسا ہے، اور وہ دکھ اس بات کا ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی جماعت ہے جو میرے مسلک کی ہے، وہی ہے جو ان کا مسلک، میرا عقیدہ وہی ہے جو ان کا عقیدہ ہے. وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. ہم سب بلکہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں. بے شک بے شک. تو ہم سب وہ ہیں جو نبی کریم سے محبت کرتے ہیں. میرا شکوہ، میرا گلہ یہ تھا کہ جب ان سے مذاکرات ہو رہے تھے تو مجھ کو کیوں نہیں بھیجا گیا، جو کہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں ان سے بات کر سکتا تھا. میں ان کے دل کے قریب پہنچا ہوا انسان ہوں. میں پیر خادم رضوی صاحب کا ایک بہت ادنا سا عاشق ہوں. میں ان کے بیٹے کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. اور میں یہ ایل پی کے ساتھ اگر بات کرتا تو میرے وطن کے اہلکار شہید نہیں ہوتے. میرے وطن کے وہ اہلکار
جو ड्यूटी देते हुए शहादत के मनसब पर फायज हुए, वो शहीद नहीं होते, खून नहीं बहता, कुछ और नहीं होता अगर ये मुझे भेजते। उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनको ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना उन्हें ये पता कि सफीर को निकाला ही नहीं जा सकता, ये उनको समझाएं। ये कैसे समझाएंगे जो ये भटना पड़ता है। एक मेरा ये शिकवा था, मेरे कराची के जो मामलात होते हैं उसमें मैं आइकॉन हूँ कराची। आप भी जानते हैं अरबाब भाई के कराची में मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या हूँ। तो कराची के मामलात में ये आप बिल्कुल नहीं पूछते हैं, राब्ता नहीं करते हैं। तो कुछ छोटी मोटी बातें थी जिसको वज़ीर आज़म ने रियलाइज किया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बल्कि इसका अफसोस का इजहार किया और आइंदा ऐसा नहीं हुआ। तो अनवर ज़ाहिर ये सिर्फ कराची में इन्होंने आपको नहीं नज़रअंदाज किया, पूरे कराची को नज़रअंदाज किया हुआ है ना। ज़ाहिर ये भी शिकायत आपने सामने रखी होगी कि जो कराची से इन्होंने वादे किए जिन पैकेजेस के, उन पर भी कहीं कोई अमल दरामद हमें होता नजर नहीं आ रहा है। जरूर फरमाया आपने, ये बिल्कुल मैंने बात की और बिल्कुल आपका अंदाजा दुरुस्त है क्योंकि आप दिल के करीब है तो अंदाजा आपका दुरुस्त है। मैंने बिल्कुल सारी बातें की है कि पूरा कराची नजरअंदाज है और आपको 14 सीटें कराची वालों ने दी हैं। आपको कराची में आकर कुछ दिन क़याम करना चाहिए, रुकना चाहिए। और पहले भी आपने दौरे का प्लान बनाया था और वो आप नहीं आ सके थे, तो खान साहब ने अपनी कुछ मजबूरियां बताई और ये कहा कि मैं अब आमिर बिल्कुल आऊँगा और तुम मेरे साथ होंगे जहाँ जहाँ पर चलेंगे। और ये भी मैंने उनको कहा कि कराची वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे, कराची वाले अब भी उम्मीद लगाए बैठे। हालांकि लेकिन आज जो बिल मंजूर हुए उनमें हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है वो भी ये मुताबिक एमक्यूएम का था, लेकिन हुकूमत इसको पूरा कर रही है। तो इससे अंदाजा होता है कि कराची और हैदराबाद का दर्द इमरान खान रखते हैं, लेकिन ये कि सही एडवाइजर, सही मुशीर, सही आदमी उनको अगर उनके साथ हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आदमी बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे, बहुत खुले दिल, साफ दिल के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।